ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے جادو کی چند علامات عرض کروں گا۔ اگر یہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ نظر انداز نہ کیجیے گا، بلکہ اس کا علاج کروائیے گا قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کا علاج بھی بتا دیا جائے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو دم کیا اور فوراً وہ شفا یاب ہو کر کھڑا ہو گیا، وہی دم میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ جادو کے اثرات جو آپ کے جسم پر موجود ہیں انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ جادو کی چند علامات ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور آپ اپنے اندر ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہ علامات ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پر جادو کے اثرات موجود ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر، آپ کی چارپائی پر، آپ کے بستر پر اور آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں خون کے چھینٹیں پڑ رہی ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پر جادو کے اثرات موجود ہیں۔ گوشت کا آنا، خون کے قطرات آنا، ہڈیوں کا گھر میں آنا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ ایک علامت جادو کی ہے۔ نمبر 2، پانی کے چھینٹیں پڑنا، آپ کے کپڑوں پر پڑیں، آپ کے جسم پر پڑیں، آپ کے کمرے میں، گھر میں، کسی جگہ پر آپ کھڑے ہیں اور آپ پر پانی کے چھینٹے پڑیں، قطرات پڑیں، تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا کہ خون سے زیادہ خطرناک پانی کی چھینٹیں ہیں، جس کا اثر انسان پر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر جسم پر چوٹ کے بغیر، یعنی کہ کوئی چوٹ نہیں آئی لیکن جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ رہے ہیں تو پھر بھی آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کسی کے بازو پر، کسی کے ہاتھ پر، کسی کی ٹانگ پر، کسی کے جسم کے کسی حصے پر، کسی کے جسم کے کسی حصے پر نیل پڑ جاتے ہیں، نشانات پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ نمبر 4، اگر آپ نے اپنا قمیض اتارا اور کسی جگہ پر لٹکا دیا، یا آپ کے کپڑے استری ہوئے پڑے ہیں اور آپ نے اپنی سیف الماری میں یا کسی محفوظ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، جب آپ نے ان کپڑوں کو دیکھا تو ان پر کٹ لگے ہوئے تھے کینچی کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ، تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، پہلے ان میں بڑی محبت تھی لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا، نوک جھوک، اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا رویہ تبدیل ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کو دونوں ناپسند کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو شکلیں تبدیل نظر آتی ہیں، تو پھر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ نمبر 6،
اگر رات کو چارپائی پر لیٹ کر سونے لگتے ہیں اپنے بستر پر، ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بے چینی، بے سکونی، اور ساری رات نیند نہیں آتی۔ اگر نیند آ جائے تو ہڑبڑانا اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالنا، یہ بھی جادو کی ہی علامت ہے۔ نمبر 7، خواب آنا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بڑے سانپ پھر رہے ہیں اور اس کو نظر آ رہے ہیں، یا یہ نہیں ہے کہ سانپ فلاں رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا سانپ ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور خواب کے اندر سانپوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ سانپ اس کو ڈستے ہیں، تو پھر بھی یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ اگر خواب کے اندر کتے دیکھتا ہے، اور ہمارے اندر مشہور ہے کہ کالے رنگ کا کتا جو ہے وہ نحوست ہے، خواہ کسی بھی رنگ کا کتا ہو، خواب کے اندر آپ نے کتے کو دیکھا یا آپ کو کاٹ لیتا ہے تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر کوئی بندہ بھینس دیکھتا ہے اور وہ پیچھے دوڑتی ہے یا اس پر حملہ کر دیتی ہے تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے۔ اسی طرح نمبر 8، اگر خواب کے اندر یہ بات آپ دیکھیں تو پھر یقیناً آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہیں، یا شیطانی اثرات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، یا جادو کے اثرات بہت زیادہ آپ پر ہو رہے ہیں، جادو کا اثر آپ پر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ نمبر 8، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، اور سفر پر جاتے ہوئے جس سڑک پر آپ جا رہے ہیں آپ کو خواب کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رستہ غلط ہے، لیکن آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، آپ جائے جا رہے ہیں اور آگے رستہ بند نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ رستہ بدلتے ہیں، دوسری سڑک پر چلتے ہیں اور وہ بھی آگے سے رستہ بند ہوتا ہے، یا آپ کہیں جا رہے ہیں پیدل اور آپ ایک گلی میں داخل ہوتے ہیں اور جب آگے پہنچتے ہیں تو گلی بند ہوتی ہے، دوسری گلی تبدیل کرتے ہیں تو وہ گلی بھی بند ہوتی ہے، تیسری گلی میں جائیں تو وہ گلی بھی بند نظر آتی ہے کہ کہیں سے بھی نکلنے کا رستہ نہیں ملتا۔ یہ بھی جادو کی ہی علامت ہے۔ اگر یہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر ان علامات کو معمولی مت سمجھیے، نظر انداز مت کیجیے، بلکہ اس کا علاج کروائیں، کسی صحیح عامل کے پاس جائیں، اس کا دم کروائیں۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، ایک اعرابی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسے کیا ہے؟ تو وہ اعرابی کہنے لگا، اس پر کچھ اثرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ اعرابی اپنے بھائی کو میرے نبی کی خدمت میں لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دم کیا اور وہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ آپ اس حدیث کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کون سی آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر دم کی تھی۔ سورہ فاتحہ، شروع سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اور سورہ آل عمران کی 1 آیت، سورہ اعراف کی 1 آیت، اور سورہ مؤمنون کی 1 آیت، اور سورہ جن کی 1 آیت، اور شروع سورہ صافات کی 10 آیتیں، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ ابن ماجہ 3549 نمبر حدیث۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر دم کیا، وہ اعرابی جو جنون کی کیفیت میں تھا یا اس پر اثرات تھے، وہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ یہی آیات پڑھ کر میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے دم، آپ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا۔ آپ اس کو 21 دن معمول کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ الکریم۔ اگر جادو کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، اگر شیطانی اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اپنی حفاظت کے لیے اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود ان آیات کی تلاوت کریں، اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو میں نے لنک دیا ہوا ہے اور سکرین پر وہ الفاظ بھی لکھ دیے جائیں گے، جس سے آپ اس دم کو تلاش کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ اس دم کو روٹین بنا لیں، ہر روز سنیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں، اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو پھر ان آیات کی تلاوت اور دم کو ضرور سنیں انشاءاللہ الکریم۔ اس دم کی برکت سے آپ پر جادو کا اثر اگر ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو کوئی بندہ بھی آپ پر جادو کر نہیں سکتا۔ آپ محفوظ رہیں گے جادو سے، شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔